راضی کریں اللہ کو۔ شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک نیا دن، اور اس میں آج ہم الحمدللہ ایک موضوع لے کر آتے ہیں جس پر ہمارے ساتھ مبلغین گفتگو کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کا کرم کہ ہم اس گفتگو سے الحمدللہ اپنی اصلاح کا سامان جمع کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تو آج ہم جس پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں وہ ہے معافی تلافی، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شاہد اتاری بھائی، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے رفیق اتاری بھائی، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک اور مبلغ جن کو آپ اکثر مدنی چینل کے بزرگوں کے مدنی چینل کے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے صابر اتاری بھائی، اور ہمارے ساتھ نعت خواں کے طور پر ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی شامل ہیں عبدالرحیم اتاری بھائی۔ اور جس طرح ہمارے سلسلے کا ایک انداز ہے کہ ہم پہلے نعت سے الحمدللہ اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو عبدالرحیم بھائی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ ضرور وہ ہمیں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں
تم ہی تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جس موضوع پر مدنی چینل کے ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے معافی تلافی، اور مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں۔ معافی کی برکت سے باہمی صلح کا پیدا ہو جانا یہ ہو جاتا ہے، اور آپس کے مسائل حل ہوتے ہیں، باہمی ناراضگی ختم ہوتی ہے، اور آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً جب معافی تلافی کا معاملہ آ جائے تو دونوں طرف سے دل صاف ہو جاتے ہیں، یقیناً دل سے بغض و کینہ کے جذبات جو پیدا ہونے ہیں وہ نہیں ہوتے، اور اس یہ دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عفو درگزر یہ معاف کر دینا، درگزر سے کام لیا کریں۔ کسی مسلمان کا قصور معاف کرنے سے معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کسی بھی معاملے میں کسی مسلمان کا قصور معاف کرنے سے معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کیسا ہی غلط کام کر دے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ پاک عزتوں میں کیسی افزائی فرماتا ہے۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ معاف کرنے والے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یوں بھی پتہ چلا حدیث پاک سے، اگر آپ کسی بھی معاملے میں کسی کو اس کے ساتھ درگزر سے کام لیں گے، عفو درگزر کا معاملہ کریں گے، معاف کر دیں گے، اللہ پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ عزتوں کو بڑھانے کا ایک بہترین اور اچھا حل ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بھی معاملے میں اگر وہ دل دکھانے والی بات کرتا ہے، تکلیف دینے والی بات کرتا ہے، ہمارے کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچاتا ہے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاک ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ انشاءاللہ آگے مبلغین سے گفتگو کریں گے کہ عفو درگزر کے کیا فضائل ہیں، عفو درگزر سے ملتا کیا ہے آدمی کو۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی شاہد اتاری بھائی۔ شاہد اتاری بھائی، لوگوں کے ساتھ بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، کبھی کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کسی کا انداز برا لگ جاتا ہے، خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لین دین کے پیچھے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ساری معاملات ہوتے ہیں، اس پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ خاندان کے خاندان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ خاندانوں میں یہ کہا جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو گروہ بن جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی دعوتوں میں آنے جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ تو اس معاملے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی، قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، مسلمانوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرما۔ ماشاءاللہ عرفان بھائی، عرض یہ ہے کہ عفو جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں معاف کرنے کے، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی مبارک سنت ہے کہ معاف کر دیا جائے، ہے نا۔ جہاں ہم دیگر سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، تو وہیں ہمیں اپنا یہ ذہن بھی رکھنا چاہیے کہ یہ معاف کرنے والا جو عمل ہے اس کو اپنی زندگی میں رائج کیا جائے۔ دنیاوی طور پہ مشاہدہ کیا جائے تو فی زمانہ خاندانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بگاڑ پایا جاتا ہے، ذرا سی باتوں پہ ناراضگیوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے، علت کیا بنتی ہے کہ آج ہمارے اندر معاف کرنے کا ذہن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ حالانکہ معاف کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارک ہے، اور بہت زیادہ اس کو اسلام کے اندر اس عمل کو پسند کیا گیا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا، اللہ پاک نہ صرف اس عمل کو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بلکہ معاف کرنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت مبارکہ تحت فرماتے ہیں، یعنی اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف فرما دو، اور جو تمہاری ذات سے جہالت کا برتاؤ کرے اس سے بے توجہی اور درگزر فرماؤ، نہ کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے۔ اس میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے،
जिस अमल से करने से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। सुभान अल्लाह। से इसमें शाहिद भाई बड़ी प्यारी बात हमें यहाँ समझाई मुफ्ती साहब ने कि अपने दुश्मनों को, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है उससे तो हमारी दुश्मनी ही रहनी है। तो यहाँ अगर मामला आ जाता है जब आपकी जाती बात का, जाती अंदाज का, जाती रख रखाव का, और ऐसे में अगर आपका मामला आप देखते हैं कि भाई अब इससे जो है तकलीफ पहुंची है, हमको जो है वो नुकसान पहुंचा है, तो हमें हुक्म याद यही दिया गया कि मुआफ करो। सुभान अल्लाह। इसमें यही ज़रूरी है, देखें अब हम जो स्पेशली अपनी ज़िंदगी तकरीबन 50, 52, 55, 53 साल की उम्र गुजार चुके हैं, हमने ये देखा है कि जिन घरों के सरपरस्त वगैरह मुआफ़ी के अमल को इख्तियार किए हुए हैं, हाँ। उनके घरों में आज अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हुआ है। जबरदस्त। और जिन घरानों के सरबराहान ख़ास तौर पे जो करता धरता जिनको कहा जाता है, अगर वो बदकिस्मती से मुआफ़ करने के अमल से दूर हैं तो उनके घर में आपको लड़ाई झगड़े की सूरत नज़र आती है। तरह तरह सी बातों पे मामलात बिगड़ते हुए नज़र आते हैं, रिश्ते टूटते हुए नज़र आते हैं, बहन भाई से, भाई बहन से दूर होता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो अगर हम दुनियावी एतबार से भी देखें तो हमारा दुनियावी फ़ायदा भी इसी बात में है कि हम मुआफ़ करने के अमल को इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी आयत की तफसीर में सिरातुल जिनान में ये लिखा हुआ है कि जो मुजरिम माजरत तलब करता हुआ आपके पास आए तो उस पर शफकत और मेहरबानी करते हुए उसे मुआफ़ कर दीजिए। जबरदस्त। इसमें शायद भाई मुफ्ती साहब ने बड़ी जबरदस्त एक वो तहरीर हुआ है कि इस आयत मुबारक के तहत नबी पाक अलैहिस्सलाम को 3 बातों का जो है हिदायत फरमाई गई, जिसमें से एक आपने इरशाद फरमाई कि जो मुजरिम माजरत तलब करता हुआ है, आप इसके पास आए, उस पर शफकत फरमाए, मेहरबानी फरमाए, उसको मुआफ़ कर दें। सुभान अल्लाह। क्या बात। दूसरा फरमाया कि अच्छे और मुफीद काम करने का लोगों को हुक्म दीजिए। सुभान अल्लाह। तीसरा, जाहिल और ना समझ लोग आपको बुरा भला कहें तो उनसे उलझिए नहीं बल्कि हिल्म का मुजाहिरा फरमाइए। सुभान अल्लाह। शायद भाई ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना हिल्म, इसका थोड़ा सा हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को थोड़ा आसान करके बयान कर दें। तो हिल्म के मायने जो है ना बर्दाश्त करने के हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स मेरे सामने मेरे मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू करता है जो कि मुझे टेस्ट यानी गुस्सा दिलाने वाली होती है, तो मैं अपने रब अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए उसको आसानी के साथ बर्दाश्त कर लूँ और उसको शफकत का उसके साथ मुदायना करूँ, ताकि उसने जो सख्त बात अगर कही है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब नरमी का बर्ताव करूँगा और उससे मोहब्बत का बर्ताव करूँगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये उसके लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा और मेरी ज़ात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगा। यानी हमें बता दिया गया कि अगर इस तरह के लोग आपके साथ इस तरह की कोई गुफ्तगू करते हैं तो आप उससे बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, ना कि आप उनके साथ लड़ने लग जाएं, बिगड़ने लग जाएं। हमारे रफीक भाई इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? इरफान भाई, वाकई ये मौजू तो बड़ा ही यानी कि मदीना मौजू है कि अफ़ू दरगुजर, और फिर प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो शान अफ़ू दरगुजर है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे दुश्मनों को, जो आपके जान के सहाबा इकराम के जान के प्यासे थे, जिन्होंने इस कदर जुल्म सितम किए, लेकिन उनको भी इंसानियत की कहीं मिसाल ये नहीं मिलती कि पूरी इंसानी तारीख में कि ऐसे ऐसे दुश्मनों को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अफ़ू दरगुदर फरमा कर उन्हें माफ़ फरमा दिया। अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि फॉरगिवनेस इज बेटर देन रिवेंज, यानी माफ़ कर देना, अफ़ू दरगुदर कर देना, ये उससे बेहतर है कि तुम उससे बदला लो। ठीक है ना? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम सीरत तैयबा का अगर मुताला करें तो हमें जगह जगह पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अफ़ू दरगुदर के वाक़यात मिलते हैं, और क्या शान है उन वाक़यात की। यहाँ बरकत के लिए एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनके शौहर ने ग़ज़वा बदर के बाद मदीना तैयबा की तरफ रवाना फरमाया। जब कुफ़ार मक्का को इनका पता चला तो उन्होंने उनका पीछा किया और एक मकाम पर जो है ना उन्हें पा लिया। वहाँ पर एक काफिर हब्बार बिन अल अस्वद ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नेज़ा मारा, और जिसकी वजह से आप ऊँट से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और आप का हमल जो है वो साकित हो गया। अल्लाह। अब आप अंदाज़ा करें कि इस कदर जुल्म सितम उसने किया, लेकिन कुर्बान जाइए इतनी बड़ी अजियत पहुँचाने वाले शख्स के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक फरमाया। चुनाचे हजरत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जौराना से वापसी पर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास मैं बैठा था कि अचानक दरवाजे से हब्बार बिन अल अस्वद, जिसने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के साथ इस तरह जुल्म किया था, दाखिल हुआ, साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हब्बार बिन अल अस्वद है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मुझे पता है। फिर एक साहबी खड़े हुए कि उसको मार डालें, अल्लाह, लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा करके उन्हें वापस बिठा दिया। अल्लाह अकबर। आप देखें यहाँ पे मैं थोड़ी सी तवज्जो मदनी चैनल के नाजरीन की भी इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारी जो साइकी है, साइकोलॉजी, वो क्या है कि हम अपने दुश्मन से अगर बदला नहीं ले सकते तो मजबूरन माफ तो करना ही है। चलो बदला तो ले ही नहीं सकते, ताकतवर नहीं है तो माफ कर देते हैं। लेकिन मजा तो इस बात में है कि पूरी ताकत मौजूद हो, पूरी कुव्वत मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस दुश्मन को जो कि अभी कमजोर है उसको माफ कर दिया जाए तो ये शान कमाल की, ये कमाल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि ये वसल्लम। यूं समझें कि रफीक भाई कि आपके पास सारी कुव्वत होने के बावजूद भी आप बदला ले सकते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाने वाले को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए, फरामीन खुदा पर अमल करते हुए आप उसको मुआफ़ कर दें। कितना ज़बरदस्त इनाम। अच्छा, हमने तो उसके इनामात और इकरामात और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को जो अभी आप सुना रहे हैं, इससे भी हमें यही तालीम दी गई है, समझाया गया है कि ये है तो ज़रा मुश्किल ना। हमने देखा है कि जब आती है ना आदमी को तो फिर उस वक़्त मुआफ़ कर देना बड़ा जो है आज़माइश होता है, लेकिन अल्लाह पाक जिसको तौफीक दे, जिसको हिम्मत दे। बेशक जी। तो ताजर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके उन्हें बिठा दिया उन साहबी को, ठीक है ना। हब्बार ने करीब आते ही कहा, ए अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे भागकर कई शहरों में गया और कई मुल्कों में मैंने सोचा कि मैं वहां जाके पनाह ले लूं, लेकिन फिर मुझे आपका अफवो दरगुदर करना याद आ गया कि आपकी जो अफवो दरगुदर की शान है, अल्लाह अकबर। तो फिर आपका दरगुदर करना याद आया, ए अल्लाह के नबी, हम मुशरिक थे, अल्लाह ताला ने आपके सबब हमें हिदायत अता फरमाई और हमें हलाकत से नजात दी। आप मेरी जहालत से और मेरी बातों से जिनसे आप तक खबर पहुंची दरगुदर फरमाए। मैं अपने तमाम बुरे कामों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ, रहीम व करीम आका। अल्लाह अकबर। ये वो दर है ना, आला हज़रत फरमाते हैं ना कि वाह क्या जूदो करम है, क्या बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कि इस कदर जुल्म करने वाला भी बंदा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आता है, अपने गुनाहों का इतराफ़ करता है, माफ़ी चाहता है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया है कि उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत दे दी और इस्लाम पिछले तमाम गुनाहों को मिटा। हाँ, क्या बात। हमारे मतलब माशरे में ये देखा जाता है कि अगर डॉक्टर के पास हम ले जाएं, गर्चा कि उसकी गलती हो या ना हो, ये एक अलग कलाम है, देखिए उसके बावजूद हमारे खानदान के लोग जो है वो तेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी के साथ वाक़या, और नबी पाक अलैहिस्सलाम उफ़ दरगुज़र से काम ले रहे हैं, और यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन उस वक्त ही आदमी के अंदर जज्बात पैदा हो जाएंगे जब इसके फ़ज़ाइल पता होंगे, भाई मुआफ़ करने से मिलता क्या है। तो आइए साबिर भाई से सुनते हैं इंशाअल्लाह कि जो लोग लोगों के साथ उफ़ दरगुज़र से काम लेते हैं, मुआफ़ कर देते हैं, अपने साथ होने वाली ख़ताओं को लोगों के लिए मुआफ़ कर कर उनसे दिल के को साफ कर लेते हैं, अल्लाह करीम उनको क्या इनाम और इकराम अता फरमाता है। जी साबिर भाई, कुछ इरशाद फरमाएं इस बारे में आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इरफान भाई, हमारा दीन इस्लाम ये हमें मोहब्बत, उख़ुवत और भाईचारे का दर्स देता है, और हम एक सोशल लाइफ के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे एक माशरती ज़िंदगी है जिसमें हमें एक दूसरे से वास्ता पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम देखें तो हमें अपने घर के अफराद से वास्ता पड़ता है। सही बात। फिर हमारे कुछ अजीज़ हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ महल्लादार हैं, कुछ अजीज़ व अहबाब हैं कि जिनसे हमें मिलना जुलना और राब्ता बनता है। इसी तरीके से जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कुछ सफ़र के दौरान राब्ते बनते हैं। फिर हमारा लेन देन का मामला है, हम कामकाज के दौरान हमें लोगों से मेल जोल करना पड़ता है। अब ऐसे में हमारी एक दूसरे से जब शनासाई बनती है तो मुख्तलिफ़ लोगों का मिजाज मुख्तलिफ होता है, कोई सख्त मिजाज होता है, कोई नरम मिजाज होता है। तो अब ऐसे में किसी का रवैया और किसी की गुफ्तगू ये दिल आज़ारी का सबब बन जाती है। अल्लाह। अब
بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حقوق العباد تک تلف کر جاتے ہیں۔ اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے والے بن جائیں، تو ہمارا یہ عمل جو ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے ایک مثبت پہلو لے کر آئے گا۔ ہم احادیث مبارکہ سنتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں عفو درگزر کرنے کے، معاف کرنے کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں، تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ہمارے حق تلف کرتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کا انعام کیا ملتا ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس پر ہزاروں آدمی کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جو صابر بھائی آپ نے ایک جملہ کہا نا، ہزاروں آدمی کھڑے ہیں، ہمارے وہاں ہم کسی کو سمجھائیں نا کہ یار آپ چلو یار معاف کر دو، تو کیسے معاف کر دوں یار؟ وہ دور نہیں ہے مولانا صاحب، تو ہم کو سمجھاتا ہے مولانا وہ دور نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے، لیکن یہاں ہمیں حدیث بتا رہی ہے کہ ہزاروں آدمی ایسے ہوں گے جو اس انداز کو دنیا میں اختیار کرے ہوئے ہیں کہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کر کے جنت کو پاتے ہیں۔ دیکھیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں نا کہ میں مطلب یہ کہ معاف کیوں کروں، مجھ پر تو اس نے ظلم کیا ہے، تو وہ اس بشارت کی طرف توجہ کریں نا، تو اس کو بشارت کیا مل رہی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ منادی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو معاف کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر کوئی پسند کرے گا کہ مجھے جنت میں بہترین محلات ملیں اور میرے درجات بلند ہوں، تو اس کے لیے بھی آئیے سنتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو، ہم سب پسند کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخلہ بھی مل جائے اور ہمارے لیے جنت میں محل بھی تیار ہوں، تو فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، سبحان اللہ، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے، اس پر زیادتی کرے، وہ اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کر دے وہ اسے عطا کرے، اور جو اسے تعلقات توڑے وہ اس سے تعلقات جوڑے۔ تو یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں اور محروم کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں اور تعلقات توڑنے والوں سے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، تو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا اور اس کے درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ نے اس سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، آپ نے جو ہے وہ ناراضی کا اظہار نہیں کرنا ہے، آپ نے کہیں سخت نہیں ہو جانا ہے، آپ نے نرمی سے پیش آنا ہے، کیوں کہ اس کا جو اجر ہے وہ الحمدللہ جنت ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، تو ہمیں معاف بھی کرنا ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ معاف کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں اللہ پاک کیا کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ شاہد بھائی کچھ اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ جو لوگ دنیا میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں، اللہ کریم ان کو کیا انعام کرام عطا فرماتا ہے اور ان کے اخلاق کے متعلق کیا فرمان آیا ہے۔ عرفان بھائی، آج دنیا کے اندر ہم لوگ زیادہ تر جو فکر معاش کے حوالے سے بھی پریشان رہتے ہیں اور تنگ دستی روزگار کے حوالے سے بھی شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو اس کی برکت سے الحمدللہ اس میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف پایا، یہ سعادت حاصل ہوئی، تو فوراً حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست انور میں نے تھام لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اللہ اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، سبحان اللہ، اور جو یہ چاہے
کہ عمر میں درازی اور رزق میں کشادگی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اگر افعال ہمارے اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ہم سمیٹنے میں امید ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو تم کو جدا کرے، تم اس سے جڑ جاؤ۔ یہ ہم اگر معاشرے میں دیکھیں نا تو ہم نے ایک انداز دیکھا ہے لوگوں کا کہ اگر آپ کے اندر یہ بات آ بھی جائے، کہیں نرمی آ جائے، تو لوگ بولتے ہیں ارے کیا ہو گیا، کیا تم کمزور پڑ گئے ہو، تم کیا کمزور ہو؟ ارے بھائی تمہارے ساتھ تو اس نے زیادتی کی ہے، تم کیوں معافی مانگو گے، تم کیوں درگزر کرو گے، تم ایسا نہیں کرو گے۔ یعنی ان کو چاہیے کہ وہ ان احادیث مبارکہ کو سنے بھی، سمجھے بھی اور اس پہ عمل بھی کریں۔ جی عرفان بھائی، اس میں یہ ہے کہ ہم اگر کوئی دنیا میں اگر ہمیں کوئی مظلوم یا کمزور کہتا بھی ہے نا تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ملتا ہے کہ مظلوم فائدے میں ہے۔ سبحان۔ تو اگر ہم ان افعال پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کی جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا۔ اچھا، یہ معزز کون؟ عزت، آج ہم عزت کے سوالی ہیں کہ یار ہمارے کو معاشرے میں رسپیکٹ نہیں دی جاتی، عزت نہیں دی جاتی، تو اس کے پیچھے ہم اپنے اعمال نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار ہمارا انداز کیا ہے زندگی گزارنے کا، ہم لوگوں سے برتاؤ کیسا کر رہے ہیں، ہمارا گفتگو کے معاملات کس طرح کے، لین دین کس طرح کی کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے رب اعلیٰ، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت و شرف والا ہے؟ فرمایا جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود میری رضا کے لیے موقف کر دے، اللہ کی رضا کے۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حقیقت ہے ہمیں معاف کرنے کے عمل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس سے ہمارے گھرانے بھی محفوظ ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے انشاءاللہ تعالی عزت کریں گے، ہمارے ساتھ کے کولیگز بھی ہماری عزت کریں گے، اور معاشرے میں ایک اچھا مقام پانے میں انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم فرامین کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہم جب اصحاب کی جو ہے وہ طبیعت کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اس طرح کے کچھ واقعات نظر آتے ہیں کہ اتنا زبردست انداز سے درگزر، اتنے زبردست انداز سے اپنے دشمن کو معاف کر دینا، اپنے جو ہے مخالف کے ساتھ، دشمن کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آنا، بہت اچھے اخلاق کو اختیار کرنا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہمیں جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کی سیرت میں، اولیاء اکرام کی سیرت میں ملتے ہیں۔ تو رفیق بھائی کوئی واقعہ تو ہمیں سنائیے کہ جی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ماشاءاللہ خود بنفس نفیس نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی، اور ان سے پھر ان کی جو نسل ہے آئندہ انہوں نے تربیت حاصل کی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے کیا کہنے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ڈائریکٹ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ ان کی والدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی تربیت کا کیا عالم ہوگا، ٹھیک ہے نا، مولا علی مشکل کشا ان کے والد گرامی، تو ان کی تربیت تو ماشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ، کہ یہ تو وہ تربیت یافتہ ہیں کہ ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا لوگ جو ہے نا روشنی کی طرف آتے ہیں اور ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی۔ اب آپ اندازہ کریں عرفان بھائی، یہ کہہ دینا، یہ سن لینا بہت آسان ہے۔ مدنی چینل کی ناظرین کو بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے اوپر لیں کہ آج اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے کہ جب تک ہم اس کو پورا بدلہ نہ لیں بلکہ بدلے سے بھی زیادہ لینے کے باوجود پھر بھی ہمارا نفس جو ہے نا وہ سیر نہیں ہوتا۔ رفیق بھائی یہ انداز تو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اب بازار میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے، کس بات پہ ہو گیا، اس نے مجھے گالی دے دی، آدمی کو وہ نا اکھڑے جا رہا ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ ان کو جب گالی دی تو اللہ اکبر، تو آپ نے غصہ ہونے اور انتقامی کاروائی کرنے کے بجائے آپ نے اسے اپنا مبارک کرتا عطا فرما دیا سبحان اللہ، اور حکم فرمایا کہ اس کو 1000 درہم عطا فرما دو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس شخص نے گالی دی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن عمل ہے نا آپ کے نانا جان کے بارے میں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ جی رفیق بھائی، جی ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے
کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کون؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ تو یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، اور ان سے جو تربیت پائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسین سے پھر سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت پائی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک مرتبہ آپ کی کنیز جو ہے نا آپ کو وضو کروا رہی تھی، اور برتن سے ظاہر ہے وہ وضو کروا رہی تھی، تو اس میں اس کے ہاتھ سے اچانک برتن چھوٹ کر گرا اور آپ کے چہرہ اقدس پہ گرا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا چہرہ۔ آپ نے اس کو نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کنیز نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس نے عرض کی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر عرض گزار ہوئی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جا اللہ کی رضا کے لیے تو آج سے آزاد ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے بزرگان دین کا اخلاق کریمہ ہے کہ ان کی عفو و درگزر کے واقعات ہیں کہ واقعی یہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ واقعی انہی بزرگ ہستیوں کا عفو و درگزر کا اخلاق حسنہ کا ثمر ہے جو یہ آج اسلام ہم تک پہنچا۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، پھر اللہ سے انعام کی توقع رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیے نا بزرگان نے۔ مجھے وہ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ جو ہے نا مکان لیا، تو آپ کی بالائی منزل پہ، اوپر والی منزل پر ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا، تو اس نے پر نالا آپ کے گھر کی طرف بڑھایا ہوا تھا، اور وہ جو ہے گندگی جو ہے آپ کے گھر میں پھینک دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ کوشش کرتا رہا کہ آپ تنگ ہوں، کچھ جذبات دکھائیں، لیکن آپ نے کوئی جذبات نہیں دکھائے۔ جب وقت گزر گیا، تنگ کرنے والا تنگ ہو گیا، تو ایک دن اس نے حضرت سے ملاقات کی اور کہا کہ حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، تو میرا پڑوسی ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے گھر کے اوپر رہتا ہوں، اور میں جو ہوں اپنے گھر کی گن آپ کے گھر میں پھینکتا ہوں، تو آپ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے، لازمی ہوا تو بھی گند آئی گی تکلیف تو ہوگی۔ آپ نے فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں نے اس تکلیف کا حل نکالا ہوا ہے کہ میں نے ایک جو ہے جھاڑو لے لی ہے، ایک کچرا اٹھانے کے لیے برتن لے لیا ہے، جب تو کچھ گند پھینکتا ہے میں کچرے کو اٹھا لیتا ہوں اور جہاں پھینکنے کی جگہ وہاں پھینک دیتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بولتا ہے ایسا کیوں نہ کروں، کیونکہ قرآن مجھے کہتا ہے غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے اللہ کے محبوبین ہیں، تو میں تو اللہ کے محبوبین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی ہمارے اسلاف کا انداز زندگی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ لمحے لمحے پہ قرآن و سنت سے رہنمائی کیسی تھی ان کی، یعنی کیسا معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن یاد آ جاتا ہے، تیرے پہ غصہ تو آتا ہے لیکن مجھے قرآن یاد آ جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی معلومات، قرآن کو پڑھیں، اور پھر خصوص اپنے بزرگان دین کے واقعات سے جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی زندگی کو مزین کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں بھی بہت بہتری آ جائے گی۔ جب ہم یہ بات حضرت زین العابدین کا جو واقعہ ہم نے سنا، اس میں دیکھیں کہ کنیز ہے لیکن قرآن سے کیسی محبت ہے، قرآن کو کیسا جاننے والی ہے۔ جیسے ہی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر برتن لگتا ہے تو فوراً آپ کو قرآن یاد دلاتی ہے کہ قرآن کہتا ہے غصہ پینے والے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی لیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے غصے کو پی جائیں، معاف کریں، درگزر سے کام لیں۔ صابر بھائی آپ ارشاد فرمائیے کہ غصہ پینے والوں کے لیے اللہ پاک نے جو انعام و اکرام رکھے ہیں اس میں سے کچھ تذکرہ فرمائیں، جس سے ہمارے ناظرین کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جب ہمیں غصہ آئے نا، جس وقت ہماری کیفیت بدلتی ہے۔ ہمارے وہاں معاملہ کہا جاتا ہے کہ یار جیسے کوئی بات پوچھتے بولا میٹھا شاڑ ہو گیا۔ یہ جو میٹھا شاڑ ہوتا ہے نا، اس شاڑش کو روکنا کس طرح ہے، یہ جب ہی ہو سکے گا جب فرامین ذہن میں ہوں گے یقیناً۔ جی صابر بھائی۔ دیکھیں ہم نے عرفان بھائی معاف کرنے کے فضائل سنے، احادیث مبارکہ بھی سنی ہم نے، اور بزرگان دین کے واقعات بھی ہم نے سنے کہ کس طرح ان کا ظرف ہوتا تھا کہ یہ اپنے پر ظلم کرنے والوں پر، اپنے پر زیادتی کرنے والوں کو
معاف کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہمیں ملتا ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ بلا اجازت شرعی اس کا عذر قبول نہ کرے تو اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ غور کریں گے کس قدر محرومی کا یہ شخص شکار ہو رہا ہے کہ کوئی شخص نادم ہو کے اس کے پاس آ رہا ہے اور معافی تلافی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ اپنی ضد پر اٹل ہے کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا، تو کس قدر محرومی کے وہ حوض کوثر کہ جس کے لیے مطلب یہ کہ بشارت آئی ہے کہ یہ حوض کوثر اس کا پانی شیر سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، اور اس حوض کوثر پر اسے آنا نصیب نہ ہوگا۔ اسی طرح جو معاف نہیں کرتا وہ اسے ڈر جانا چاہیے۔ مزید ایک روایت ہم سنتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو معاف نہ کریں گے تو انجام کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا تو لہٰذا ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ اگر کسی کے ظلم کا شکار ہو گئے ہیں اور کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے معافی تلافی کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا، دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کے جو انعامات ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ اچھا کتنا معاف کرنا چاہیے، کس طرح معاف کرنا چاہیے، کتنا معاف کریں؟ بھائی اب گھر میں تو معاملات ایسے ہوتے ہی ہیں، بچے جو ہے وہ اس طرح غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اچھا کہیں دکان پر وہ ہمارے پاس جو ہے وہ نوکر ہے تو ہم دیکھتے ہیں بھائی آئے دن وہ غلطی کی جا رہا ہے، تو کتنا معاف کرنا ہے نا؟ اس پہ کیا رہنمائی ہے ہماری، ذرا کچھ شاید بھائی۔ نہیں، عرفان بھائی عرض یہ ہے کہ پہلے تو اولاً ہمارے یہاں مزاج معاف کرنے کا پایا نہیں جاتا، بدقسمتی ہے نا۔ اچھا دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی ایک آدھ دفعہ معافی مانگ لے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بار بار جتاتے ہیں یار تو کتنی غلطیاں کر رہا ہے، میں تجھے کتنی دفعہ معاف کروں۔ آئیے اس سے متعلق حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر مزید خاموش رہے۔ جب تیسری بار اس شخص نے آپ سے یہی سوال کیا کہ روزانہ مجھے کتنی بار یعنی معاف کرنا چاہیے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار معاف کرنا چاہیے۔ اچھا اس سے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں عربی میں 70 کا لفظ جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت زیادہ دفعہ معاف کیا جائے۔ نہیں اس پہ گنتی نہیں ہے، 70 مرتبہ کی گنتی نہیں ہے، یہاں زیادتی۔ آپ کا خادم ہے، آپ کے پاس نوکری کرنے والا ہے، آپ کے جو ہے وہ ورک شاپ پر موجود ہے، جہاں بھی آپ درگزر سے کام لیں، اللہ پاک نے آپ کو حاکم بنایا ہے، اپنے محکوم پر رحم کریں، معاف کریں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی کہ بھئی معاف کرو۔ اچھا اس معاملے میں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جب غصہ آتا ہے نا تو پھر آدمی کی کچھ چیزیں اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اب اس کو جتنے بھی لوگ سمجھا رہے ہوں سمجھ نہیں رہا ہوتا، اور پھر اس میں جو ہے کہ وہ غصہ جو ہے اس کو سختی کی طرف لے جاتا ہے، نرمی سے دور کر دیتا ہے۔ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جذبات میں آتا ہے، پھر جو نہ کرنے والے کام ہیں ان کاموں کو کر جاتا ہے اور بعد میں پھر پچھتا رہا ہوتا ہے۔ کبھی غصے میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کبھی غصے میں کسی چیز کو توڑ دیتا ہے، پھر وہ چیز برباد ہو جاتی ہے، پھر اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ غصہ پی لیا جائے تو اس پہ کیا انعام ہے رفیق بھائی، کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ غصہ پینے کے 4 فضائل ہیں، یوں تو بے شمار ہیں لیکن 4 میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ واللہ اب آپ دیکھیں ایک انگریزی میں محاورہ یاد آ رہا ہے کہ گریٹنس لائز ناٹ ان بینگ اسٹرانگ بٹ ان دا رائٹ یوز آف اسٹرینتھ، کہ عظمت طاقت میں نہیں ہے بلکہ طاقت کے صحیح استعمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کرام جو ہیں یہ ایک فضیلت سنی آپ نے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا
اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، سبحان اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ عز و جل اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ اللہ، یہ آپ دیکھیں کس قدر فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہوا۔ جب اندازہ کریں کہ یہ غصہ پی جانا اور کسی کو معاف کر دینا، عفو و درگزر سے کام لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے۔ ہمیں پتہ ہی چلا کہ غصہ پینا ہے، غصے میں آ کر انتقام نہیں لینا ہے، بلکہ اللہ پاک جیسے آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غصے کے وقت مجھے یاد رکھنا ہے، اللہ کریم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کریم تو معاف کرنے والا ہے نا، اور ہم بھی تو کتنی خطائیں کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے معاملے میں عدل سے کام لے جائے تو ہم تو پھنس جائیں گے، لیکن کیا ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمارے ساتھ کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے عفو درگزر سے کام لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، سختی نہ کریں، غصے میں آ کر ایسا کوئی کام نہ کریں کہ پھر زندگی، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ غصے میں آ کر ایسا کام کر دیں تو زندگی بھر پچھتانا پڑ جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ جی صابر بھائی، اس بارے میں کچھ آگے آپ ارشاد فرمائیں۔ ایک کاش کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے فہم بھائی کہ ہم بھی اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دیں نا۔ یہ تو مشکل، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو اپنے اندر نافذ کرنا پڑے گا نا، اور اپنے بزرگوں کے جو واقعات ہم سن رہے ہیں ان سے میں درس بھی حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کے اندر یہ جذبہ ہوا کرتا تھا، کس طرح ان کا یہ ظرف ہوا کرتا تھا کہ اپنے پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ کچھ ڈاک پیش کی گئی، خطوط آئے ان کے پاس، تو وہ خطوط بعض ان میں ایسے تھے کہ جن میں کچھ مغلظات یعنی گالیاں بھری ہوئی تھیں، لکھنے والوں نے گالیاں دی تھیں، وہ آپ سے جیلیس ہوتے تھے، آپ کے جو معتقدین تھے، آپ کے عقیدت مند تھے، انہیں بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا، ہم ان کے خلاف کیس کریں گے، مقدمہ دائر کر دیں گے۔ تو امام اہل سنت کا ظرف دیکھیے، حالانکہ خطوط وہ کہ جن میں گالیاں ہیں، لیکن آپ اپنے عقیدت مندوں کو درس کیا دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تعریفی خطوط لکھتے ہیں ان میں وہ خطوط بھی ہوں گے جو تعریفی خطوط ہیں، تو پہلے ان میں جاگیراں تقسیم کر دو، اس کے بعد جو گالیاں والے خطوط ہیں جنہوں نے گالیاں دی ہیں پھر ان سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ آپ کا ظرف تھا کہ بھائی جب ہم اپنے جو ہے وہ تعریفی کلمات کہنے والوں کو کچھ انعام اکرام تو کرتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو برا بھلا کہنے والوں سے بدلہ کیوں لیں؟ تو یہ ایک ظرف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ یہ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے، چاہے کوئی کیسا ہی رویہ اختیار کر لے، کیسی ہی دشمنی کر لے، کیسا ہی ہمارے ساتھ برا انداز اختیار کرے، لیکن ہمیں معاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا پانا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، دوزخ سے نجات پانا ہے۔ اگر ہم نے اس کام کو اختیار کیا تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی معاملات سدھر جائیں گے اور آخرت بھی اللہ کریم کی رحمت سے ہماری بن جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔